علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ تمام بیوی بچوں والے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کی صف میں دو نبی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے۔ نمبر 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ دوسرے ہیں ان کے خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہے، دونوں نبی بھی ہے اور خالہ زاد بھائی بھی ہے۔ دیکھیے، اسلام اعتدال سکھاتا ہے ہر چیز میں۔ تو ان کے تعلق سے ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزاج میں خوش مزاجی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ تم بہت زیادہ روتے ہو تو رونا کچھ کم کرو، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یحییٰ تمہارے اندر خوش مزاجی بہت ہے تو اس کو بھی جو ہے تھوڑا کم کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز میں ہمیں اعتدال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے، درمیانی راہ یہ سکھائی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں رات میں تہجد ادا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گشت کے لیے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے گزرنا ہوا تو دیکھا کہ قرآن شریف زور زور سے پڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہت آہستہ سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ بھائی آ جائے تو بتا دینا، آپ ان کے بھائی آ جائے بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا عمل دیکھ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں نماز میں قرأت زور سے کر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأت آہستہ کر رہے تھے۔ دوسرے دن جب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی حاضری ہوئی تو حضور نے دونوں سے ایک بات کہی رضی اللہ عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ عمر، رات کو میں گزر رہا تھا تمہارے گھر کے سامنے سے، مکان کے سامنے سے میرا گزر ہوا تو تم نماز تہجد ادا کر رہے تھے، لیکن تہجد کی نماز میں تم زور زور سے جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ تو سنو، اب آج سے تم نماز تہجد ادا کرو تو اپنی آواز کو، جتنی آواز میں تم پڑھنے کے عادی ہو، تم پڑھ رہے تھے میں نے سنا تھا، اس سے ذرا آہستہ کر دو اور آہستہ پڑھو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ابو بکر،
میرا گزر ہوا رات کو تمہارے گھر کے پاس سے تو میں نے دیکھا کہ تم بہت زیادہ آہستہ پڑھ رہے تھے، تو اب سے تم نماز تہجد ادا کرو، تو کل میں نے تمہیں جس حال میں پڑھتے سنا اس سے اپنی آواز قدرے اونچی کر دو۔ تو آپ ذرا اب غور کریں، دونوں کو کیا بات سکھائی؟ اعتدال۔ کہاں آنا؟ درمیانی راہ میں۔ ہر چیز میں اعتدال پر اگر آدمی آ جائے تو دنیا بھی اس کی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور ہم تو امت ہے ہی امت وسط، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما رہے ہیں۔ یہی حال انسان اپنا گھر بار جو چلاتا ہے، گھریلو زندگی ہے، اس میں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ انکم اوچھی نے جاوک، آوک اوچھی نے جاوک વધારે ہے نا۔ ہاں یہ ہوتا ہے، આપણે ત્યાં ડોહા ડગરા કહેતા હોતા હા ઇબ્રાહીમભાઈ, કે જેટલી ચાદર હોય એટલા જ પગ લાંબા કરવાના, એટલા જ પગ જે છે તે ફેલાવાના। હવે આપણું તો થાય કે કોઈના ઘેર બેહવા ગયા હતા કે આનું સોફા સેટ પસંદ આવી ગયું, ને કોઈની કાટપીટ પસંદ આવી ગઈ, ને ખબર નહીં કોઈના ઘરનું શું પસંદ આવી ગયું, તો اب گھر آ کر کے بھائی یہی کرنا ہے، اور اقتصادی حالت ایسی ہے نہیں، اور پھر جا کر کریڈٹ کارڈ کے اوپر اب سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ قرض اچھی چیز نہیں ہے، اسلام میں بلا وجہ بلا ضرورت قرض کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی آج قرض کو بہت معمولی سمجھ رہا ہے۔ بھائی وہ آئے وہ تو نہیں، ہاں تو قرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعائیں اٹھا کر پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو معثور دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے، جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں ایک چیز قرض ہوا کرتی۔ ہاں آدمی کو ضرورت پڑے تو لینا پڑ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سخت ضرورت کے وقت بھی آدمی نہ لے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضرورت پڑنے پر قرض لیا ہے، اور یہودی سے لیا ہے، غیر مسلموں سے قرض لیا ہے ضرورت پڑنے پر۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ جب حضرت دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ میرا جو قرضہ ہے تو تم میرے مال سے ادا کر دینا، اور اپنے پاس ہو اس سے ادا کر دینا، اور اگر اس سے ادا نہ ہو تو ہمارا جو خاندان ہے، ہماری جو فیملی ہے، جو کٹمب ہے، تو ان کے مال سے جو ہے وہ ادا کر دینا۔ خیر بتانا مجھے یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر آدمی کو لینا چاہیے، لیکن باتوں باتوں میں جو ہے وہ قرض آدمی لے لیتا ہے۔ بھائی شادی بیاہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے آدمی کچھ وسعت کرے تو اجازت دی ہے، لیکن آدمی کے پاس پیسہ ہی نہ ہو اور پھر شادی بیاہ اس کے لیے آدمی جو ہے وہ قرض لیتا ہے، اور دوسری چیزوں کے لیے جو ہے اب گھومنے جانا ہے، پیسے نہیں ہیں تو کہ قرض لے لے، تو بھائی گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ کوئی گھومنا ضروری تو ہے نہیں، آدمی کو اللہ نے گنجائش دی ہو تو بات الگ ہے۔ فلاں چیز پسند آ گئی، فلاں چیز فلاں کے گھر میں پسند آ گئی، فلاں دوست نے یہ گاڑی لی، اپنے پاس پیسے نہیں ہیں تو کہ کوئی بات نہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اسٹریس آتا ہے، پریشر آتا ہے، گھروں میں اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آدمی بولتا نہیں ہے، لیکن آپ پیچھے جائے تو اس کا ایک ریزن بہت سی مرتبہ یہی قرض کی لعنت ہوتی ہے کہ اب ادائیگی کرنی ہے تو کیا کرے، تو پھر پریشر میں آ کر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہمارے سماج میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، تو بلا وجہ یہ قرض کے اندر جو ہے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے اکابر کا معمول تو کیا تھا آپ سنیں، حضرت مولانا عرفان صاحب موجود ہیں، ان کو پتہ ہے، مشکات شریف ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درجہ عالمیت کے اندر، اردو زبان میں ان کی ایک مشہور زمانہ شرح ہے جس کا نام ہے مظاہر حق۔ مظاہر حق کے لکھنے والے ہیں علامہ نواب قطب الدین علیہ الرحمہ، یہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔
شاہی گھرانے سے. میں بھی لاجپور کا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہماری طرف نواب تھے. سچین میں تو نواب کا گھر تھا اور لاجپور میں آ کر وہ نماز عید ادا کرتے تھے. آگے ہیں نہیں تو تو بہرحال وہ نواب تھے. تو ہمارے یہاں کہا گیا کہ بھائی نواب تو چلے گئے لیکن لاجپور والوں سے ابھی نواب ہی نہیں ہیں. نواب تو چلے گئے لیکن جاتے جاتے وہ اثرات چھوڑ گئے، ابھی نواب ہی نہیں گئے. رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں ہمارے یہاں. ہیں فاروق بھائی؟ ہاں، اب دیکھو لاجپور جا کے تو وہی کہے کہ بھائی نوابوں کی طرح آرام سے آدمی اٹھتا ہے، نہ کوئی کاروبار کرنا. اچھا اقبال بھائی بھی ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی جو ہے یہ چیز ہے الا ماشاء اللہ. تو وہی چیز ہے. تو یہ نوابوں کے خاندان سے تھے علامہ نواب قطب الدین علیہ الرحمہ. انہوں نے اپنے بعض دوستوں کی دعوت کرنا چاہی اور ان کو مدعو کیا کہ بھائی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی عالم تھے، ان کے جو دوست تھے، نام بھی لکھا ہے لیکن ذہن میں نہیں ہے میرے. تو دعوت دی کہ بھائی میرے گھر پہ آپ کھانے کے لیے آئے. پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کے سر تو قرضہ ہے، تو پھر آپ دعوت کیسے کر رہے؟ ان کو پتہ تھا. تو وہ کہنے لگے کہ کچھ پونجی جمع ہوئی ہے، کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں، تو اب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عرصے سے جو ہے وہ دعوت نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیے ہمارے یہاں ایک یہ بھی غلط فہمی ہے، قرضے میں آدمی ڈوبا ہو، کوئی بزرگ آیا تو دعوت کریں گے. تو کہ بھائی આપણા માટે કરજો છે کہ اللہ والا نے کھوڑاوے تو ہوں اللہ مدد نہیں کرے ہیں، بولتے ہیں نا کہ بھائی اللہ والے کو کھلائیں گے تو کیا اللہ مدد نہیں کریں گے ان کے؟ تو اب یہاں دیکھیے یہ اللہ والے کو ہی بلا رہے تھے. لیکن شریعت کو آدمی کو سمجھنا پڑتا ہے. ہر آدمی اپنی من مانی تشریح کرتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آیا وہ جو ہے وہ لیبل لگا دیتا ہے. جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں انڈیا پاکستان میں بعض جگہ مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی تو نماز کہاں پڑھنی پڑتی ہے؟ باہر پڑھنی پڑتی ہے. گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، شدید گرمی ہے. اب امام صاحب جو ہیں وہ لمبا چوڑا خطبہ دیتے ہیں. اب کوئی ان سے کہے کہ بھائی اتنی گرمی اتنا لمبا چوڑا خطبہ آپ دے رہے ہیں، ہم باہر پریشان، تو کیا کہیں گے؟ تو بلکہ کہا، پتہ نہیں سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، ویسے ہی کسی نے کہی تو سنا ہم نے کہ امام صاحب کہنے لگے کہ ہیں تمہاری دنیانی گرمی سہن نہیں تھتی تو آخرت میں کیم تھا میدان حشر ہے کہ بھائی اتنی گرمی. ارے بھائی اس کا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ اس کا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ لیکن جو سمجھ میں آیا ہم جملے وہاں لا کر کیا کر دیتے ہیں، وہ فٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں یہاں تو ارے بھائی تو نے کیوں سب نمازی کو یہ سمجھا کہ یہ سب عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے، وہاں تپتی دھوپ میں ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کیوں بھائی ایک مومن کے لیے بدگمانی کرتے ہو؟ ہمیں تو کیا سکھایا کہ ہر مومن کے بارے میں کیا رہو؟ خوش گمان رہو، اور اپنے آپ کے بارے میں بدگمان رہو. اپنے آپ کے بارے میں بدگمان کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرتے رہو. عبادت کرتے کرتے بھی ڈرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے. جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب کہتے ہیں کہ دعوت کا کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے. تو اللہ کی ہر عبادت کرتے کرتے ڈرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے. تو اپنے بارے میں جو ہے آدمی کیا ہو؟ بدگمان ہو، پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں. ابھی کیا ہاں، لیکن دوسروں کے بارے میں آدمی کیا ہو؟ خوش گمان ہو کہ بھائی یہ آدمی بڑی عمر کا ہے، اس نے اسلام کی حالت میں سفیدی دیکھی ہے. تو بہرحال آدمی جو ہے خوش گمانی رکھنا چاہے، حسن ظن رکھنا چاہے تو بہت راستے ہیں. بہرحال آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی آپ بھی اور ہم سب بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کیا اختیار کریں؟ درمیانی راہ ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کریں. ہر چیز کے اندر ہمیں غصہ بھی آئے تو اعتدال والا ہونا چاہیے. غصے میں بھی معاملہ کیوں بگڑتا ہے؟ دو وجہ سے معاملہ بگڑتا ہے. અમુક લોકો એવા હોય કે ગુસ્સા થવાની જગ્યાએ બી ગુસ્સા નહીં કરે તો બૈરી પોયરા બગડે.
હે और બૈરી પોયરા જ નહીં, બૈરું બી જ્યાં ગુસ્સો કરવાનો હોય એ નહીં કરે તો હસબન્ડ બી બગડે. હવે તમે બધા મારા પર બગડ છે કે મોલસાબ આ શું બોલ્યા હતા હે? हाँ તમે બધા મારા પર બગડ है, पर फिक्र न करो, बयान मारा गिर भी जतु तो बहरहाल जो है, एक तो जहाँ जितना गुस्सा होना चाहिए आदमी नहीं करता तो बीवी बच्चे भी बगड़ते, शोहर भी बिगड़ता है. हाँ, और हद से ज़्यादा करना चाहिए तो भी मामला बिगड़ता है. हर चीज़ खर्च में, ज़िंदगी में आदमी को क्या होना चाहिए? एतदाल वाला जो है वो होना चाहिए. इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि काम वो करो जो एतदाल वाला हो और जिस पर तुम हमेशगी और इस्तिकामत इख्तियार कर सको. बहरहाल जो निकाह होने जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों के मिलने को, दोनों के ख़ानदानों के मिलने का जो है वो ज़रिया बनाया, आपस में मोहब्बत के फलने फूलने का ज़रिया बनाया. इस निकाह को लेकर इन दोनों की जो भी नेक जायज़ तमन्ना है, अल्लाह ताला अपने वक्त पर जो है वो कबूल फरमाए और इस निकाह को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बेहद कबूल व मंजूर फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني.
وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه